اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں پیر صاحب ہم پر سایہ ہے، جادو ہے، جن ہے، جنات ہیں، موکل ہیں، تویزات دفن کیے ہوئے ہیں، پتلے بنائے ہوئے ہیں، ہمارے کھوپڑیاں دفن کی ہوئی ہیں، اور یہ ہمیں مختلف مراحل سے ان باتوں کو پتہ چلتا ہے۔ جب ہم دم کرانے کسی کے پاس جاتے ہیں تو اس طرح کی آگے ہمیں باتیں بتاتے ہیں۔ میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ کیسے بتاتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں بات یہ سامنے بٹھاتے ہیں، بٹھا کے اس طرح کی وہ باتیں ہم سے کرتے ہیں۔ میں نے کہا ایسے نہیں پتہ چلتا، جب تک کہ مریض کو سامنے بٹھا کر اس کے سر کے اوپر ہاتھ رکھ کر اور اس کا انگوٹھا پکڑ کر قرآن کی پڑھائی نہ کی جائے، مسلسل کم سے کم 10 15 20 منٹ تک اس کے اوپر قرآن کی پڑھائی کی جاتی ہے۔ اگر اس کے ساتھ جادو ہے، وہ مریض جو ہوتا ہے اس کو گھبراہٹ آتی ہے، بے شمار گھبراہٹ آتی ہے، وہ انگوٹھا چھڑانے کی کوشش کرتا ہے کہ میرا انگوٹھا چھوڑ دو، سر اس کا وزنی ہو جاتا ہے، آنکھیں اس کی بدل جاتی ہیں، جسم کے اوپر کپ کپی شیمن طاری ہو جاتی ہے، اور وہ یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ کسی طرح میری جان چھوٹ جائے۔ مریض نہیں چاہ رہا ہوتا ہے، جو مریض کے اندر شیطان بیٹھا ہوا ہے وہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ کسی طرح میری جان چھوٹ جائے۔ اب اس میں بہت بڑی جو علامات ہیں جادو کی، جو سب سے بڑی علامت ہے وہ یہ ہے کہ مریض جو ہوتا ہے اس کے بہت زیادہ غصہ آتا ہے، غصہ آئے گا، لڑے گا، جھگڑے گا اور ایسی بے معنی باتیں کرے گا، اور اس کے کندھے وزنی ہوں گے، کمر میں اس کے دردیں آئیں گی، آنکھوں میں جلن آئے گی، پیٹ کے اندر گیس بھر جائے گی، اور جناب پیٹ میں دردیں آ سکتی ہیں۔ ٹانگیں جو اس کی ہیں ٹانگیں پھول جائیں گی، وہ چلے گا، گرے گا، لڑکھڑائے گا، ٹانگوں میں کپ کپی آئے گی اس کی۔ یہ بڑی جادو کی علامات ہیں۔ اگر اس طرح کا مریض کے ساتھ ہوتا ہے تو ہم الحمدللہ اپنے پیر خانے میں مریض کو بلا کر اس کے اوپر پڑھائی کرتے ہیں، اور جو اس کے ساتھ جو مکل ہے، جن ہے، جنات ہے، اس کا محاذر کرتے ہیں، اور اس کو کہتے ہیں کہ آپ اس کو کیوں تنگ کر رہے ہیں، تو وہ ساری بات بتاتا ہے، کچھ میں تو جی مجبور ہوں، میں تو خود پریشان ہوں، جادوگر نے مجھے اس کے اوپر مسلط کیا ہوا ہے، اور میں اس کے جسم کے اندر ہی رہتا ہوں، اور یہ ساری حرکات جو بتا رہا ہے، میرے سر میں درد ہوتا ہے، یا پیٹ میں درد ہوتا ہے، یا کندھے وزنی ہو جاتے ہیں، یا ٹانگیں بھاری ہو جاتی ہیں، یا رات کو اس کو ڈر لگتا ہے، جھٹکے لگتے ہیں اس کو، زبان لڑکھڑا جاتی ہے، آنکھوں زہر ہو جاتی ہے، وہ ساری جسم میں لے کر حرکات اس کو میں ہی کرتا ہوں، اس کو ٹارچر دینے کے لیے، تنگ کرنے کے لیے، کیونکہ مجھے میرے جادوگر نے اس کے اوپر مسلط کیا ہوا ہے۔ اور جادو کس نے کیا ہے بھائی جادو ان کا فلاں رشتہ دار آیا تھا، اس نے کیا ہوا۔ میری ڈیوٹی یہی ہے کہ میں نے اس کو تکلیف پہنچانی ہے، یہ تو میرا جادوگر ہی بتا سکتا ہے کہ جادو کس نے کیا ہے۔ بعضوں کو جنات جادوگر کا نام بھی بتا دیتے ہیں، پتہ بھی بتا دیتے ہیں، سارا کچھ بتا دیتے ہیں، بعضوں کو نہیں بتاتے۔ تو پھر یہ ہوتا ہے ہم ان کے اوپر مسلسل دم جب ہمارے شروع ہو جاتے ہیں، دم کرتے ہیں، الحمدللہ ہم تو 3 آپشن دیتے ہیں ان جن کو، اس میں عیسائی جن بھی ہوتے ہیں، ہندو بھی ہوتے ہیں، سکھ بھی ہوتے ہیں، مجوسی بھی ہوتے ہیں، یہودی بھی ہوتے ہیں۔ بعض جنات ایسے مسلط ہوتے ہیں جن کی ہمیں بولی نہیں سمجھ آتی، کوئی چینی بولی بولتا ہے، کوئی انگلش بولی بولتا ہے، کوئی عربی بولتا ہے، کوئی فلاں بولتا ہے، اس طرح کی وہ بولیاں بھی ان کی مختلف ہوتی ہیں۔ بہرحال ہم کو 3 آپشن ہم دیتے ہیں ان کو۔ پہلا آپشن تو ہمارا یہ ہوتا ہے کہ آپ مسلمان ہو جاؤ، اور جہاں جہاں اس کا جادو قائم کیا ہوا ہے جادو سرا نکالو۔ اگر وہ ہماری یہ آپشن مان لیتا ہے تو فابہا، بہت اچھی بات ہے۔ اکثریت جنات کی الحمدللہ مسلمان ہو جاتی ہے۔ جب مسلمان ہو جاتی ہے تو ہمارا جو اسلامی لشکر ہے اس میں وہ شامل ہو جاتے ہیں۔ ہمارے جو پرانے جن ہیں، پہلے سے اسلامی لشکر کے جنات ہیں، اس کو کلام کے سبق دیتے ہیں، نماز کا سبق دیتے ہیں، دین اسلام کا سبق سکھاتے ہیں، اس کو عمرے کے لیے لے کے جاتے ہیں، پھر بالکل مومن جن ہو جاتا ہے، اللہ سے معافیاں مانگتا ہے جو اس نے پہلے
ماضی میں جو گناہ اور یہ حرکات کی ہوتی ہیں، اللہ سے ڈرتا ہے وہ۔ دوسری آپشن ہم اس کو یہ دیتے ہیں، اگر تم مسلمان بھی نہیں ہونا چاہتا تو بھی اس کا جسم چھوڑ دے، چلا جسم چھوڑ دے، ساری زندگی کے لیے اس کا جسم چھوڑ دے، پھر تو نے اس کو تنگ نہیں کرنا۔ اگر وہ بھی ہماری آپشن نہیں مانتا، جسم نہیں چھوڑتا، تو پھر ہم کو تیسری آپشن یہ دیتے ہیں کہ پہلے ہم اس کو تھوڑا سا ٹارچر کرتے ہیں، تھوڑا سا ہلکا سا ٹارچر کرتے ہیں تاکہ اس کی کوئی انگلی ٹوٹے، کوئی بازو تھوڑی سی زخمی ہو۔ پھر اگر وہ مان جاتا ہے کہ ٹھیک ہے جی میں نکل جاتا ہوں، نہیں نکلتا تو پھر اس کو تھوڑا سا رگیں ہوتی ہیں اس کو دباتا ہوں میں، الحمدللہ وہ دبانے سے ہی وہ اندر مر جاتا ہے۔ بعض لوگ جنات موت کو قبول کر لیتے ہیں لیکن جسم نہیں چھوڑتے، پھر جب وہ مر جاتے ہیں تو پھر ہم ان کو ایسا، ہمارے پاس ایک پانی ہوتا ہے بنایا ہوتا ہے ہم نے، وہ اس کو ہم پانی پلاتے ہیں، اس کے ذریعے اس کو الٹیاں آتی ہیں تو اس کے سارا جو اس کی اندر لاش ہے جو ٹکڑے ٹکڑے ہوئی ہوتی ہے وہ الٹیوں کے ذریعے وہ اس کے جسم سے باہر نکلتی ہے۔ الحمدللہ مریض بالکل فریش ہو جاتا ہے، بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جاتا ہے، ہمیں دوائیں دیتا ہے۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، ہمارے اس پیر خانے میں یہ برکات ہے، خیر ہے۔ اور میری ساری پڑھائی جو ہے قرآن حدیث کے مطابق، اللہ اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کے مطابق ہے۔ اس پڑھائی کے اوپر ہم کوئی بکرے، چھترے، کستوریاں، کوئی مرغے، کوئی کالے مرغے، کوئی کالے جوڑے، جناب کوئی اور قسم کی ہم یہ نہیں کام کرتے، نہ کوئی دنیا، نہ کوئی تویز، نہ داغے، نہ لاکٹ ہم نہیں دیتے۔ ہمارا صرف قرآن کی پڑھائی سے ہے، اور ہم کچھ پانی دیتے ہیں جو نہانے والا پانی ہے، پینے والا پانی ہے، چھڑکاؤ والا پانی ہے، جو عود البخور ایک لکڑی آتی ہے سعودی عرب سے، اس سے بنایا جاتا ہے۔ یہ سارا پانی بھی جادو کا توڑ ہوتا ہے۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے۔ ابھی آپ ہمیں موقع دیں، ہمارے پیر خانے میں تشریف لائیں، ہمارے ٹیلی فون نمبر چل رہے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ مطمئن ہوں گے اور آپ ہمیں دوائیں دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔